بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جن دانوں کا ذکر کریں گے یہ دانے خون بنانے کی مشین ہیں۔ صرف 4 دانے روزانہ کھا لیں، انشاءاللہ صرف خون کی کمی ہی پوری نہیں ہوگی بلکہ اور بھی متعدد مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اس نسخے میں موجود ہے، اور یہ نسخہ تیار کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اس نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو اپنے گھر پر تیار کر کے ویسے ہی استعمال کریں گے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی بلکہ آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے جسم میں خون کی مقدار پوری ہے اور خون صاف بھی ہے تو ہم 150 طرح کے امراض سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ نسخہ 150 امراض کا علاج ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نسخہ آپ کے جسم میں امیون سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے، جس سے آپ کا جسم ہمیشہ بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وائرس آپ کے نزدیک نہیں آتا۔ دل کے مریضوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی اثردار ہے۔ دل کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دل کے دورے سے بچاتا ہے، دل کو مضبوط بنانے کا کام بھی کرتا ہے، آپ کو کینسر جیسی گمبھیر بیماری سے بچانے کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے اور آپ اس کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو اس نسخہ کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہترین رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے پیٹ کے امراض بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے، نہ تو آپ کو کبھی قبض ہوگی، نہ پیٹ میں گیس، اور نہ ہی معدے کی تیزابیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ سارا دن سستی کا شکار رہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اگر وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں گے تو ان کے اندر بھی بہت طاقت آ جائے گی، ان کے جسم میں چستی اور پھرتی آئے گی، ہر کام منٹوں میں کر سکیں گے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو یہ نسخہ آپ کے موٹاپے کو کم کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے تب بھی آپ اس نسخے کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ اپنے چہرے پر نکھار لانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بالوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی اثر انداز طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ بالوں کو نقصان پہنچانے والے فری ریڈیکلز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہی آپ کے بال جھڑتے ہیں اور سفید ہوتے ہیں، لیکن یہ نسخہ آپ کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے، جس سے آپ کے بال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک، کاپر، سیلینیم، وٹامن سی، وٹامن B6، وٹامن ای، وٹامن کے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے سارے اجزاء جس چیز کے اندر موجود ہوں اور اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہو تو اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز، یہ دانے ہیں کیا۔ یہ چیز تقریباً ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے اور اس چیز کو کشمش کہتے ہیں۔ کشمش ایک ایسی اثردار چیز ہے جس کے فائدے بے شمار ہیں۔ یہ خون بنانے کی مشین ہے، لیکن اس کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کے استعمال کریں گے تبھی آپ کو سارے فوائد مل سکیں گے، نہیں تو آپ ان میں سے متعدد فوائد سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے آئیے جانتے ہیں کشمش کو کھانے کا صحیح طریقہ، تاکہ آپ کو اس کے بھرپور فوائد مل سکیں۔ لیکن اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس انگور ہیں، ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کشمش بنا دو۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہم اس کشمش کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں صبح بھگو کر رکھ دینا اور شام کو پی لینا، یا انہیں شام میں بھگو دینا اور صبح پی لینا، زیادہ تاخیر نہ کرنا ورنہ یہ سرکہ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نسخہ بنانے کا صحیح طریقہ جان لیں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کو جنسی مسائل کا سامنا ہو یہ نسخہ ان کے لیے بھی انتہائی نفع بخش ہے۔ اس نسخے کو آپ نے رات کے ٹائم بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کشمش لیں،
اس کو اچھی طرح صاف کر لیں اور دھو لیں۔ اب چاہیں تو کشمش کے 4 دانے لے لیں یا پھر 7 دانے بھی لے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو 1 چمچ کشمش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اعتدال میں کھائیں، لیکن روٹین سے کھائیں تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، اس لیے کوشش کریں 4 یا 7 دانے لیں، نہ کہ ایک دم کھا لیں اور پھر ہفتوں بھول جائیں۔ اب ایک برتن میں آپ 1 گلاس پانی ڈالیں، اسے چولہے پر رکھیں اور آگ جلا دیں۔ کشمش کے 7 دانے پانی میں ڈال دیں۔ اب ان کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ابال لیں اور چولہا بند کر دیں، اور اس برتن کو ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح فجر کی نماز ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر خالی پیٹ کشمش کا یہ پانی پی لیں۔ کشمش کا یہ پانی پینے سے انشاءاللہ آپ کے پورے جسم کی گندگی صاف ہو جائے گی، چاہے گندگی آپ کے پیٹ میں ہو، آنتوں میں ہو، جگر میں ہو یا گردوں میں۔ موٹاپے کو بھی کم کرنے کا کام کرے گا، ہاضمے کے عمل کو بھی بہتر بنائے گا۔ پانی کے ساتھ کشمش کے بھیگے ہوئے دانے بھی چبا کر کھا لیں۔ کشمش کے یہ سنہری دانے 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنے جسم میں واضح تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔